ذرا اب کوڈو صاحب کی اس آج والی آڈیو کی جانب آ جائیں۔ کوڈو صاحب کے ایک شاگرد کوڈو صاحب کو فون کرتے ہیں، ابتدا کے اندر کوڈو صاحب کی شان میں چند جملے استعمال کرتے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں، ہوا بھرتے ہیں کوڈو صاحب کی۔ ہماری سریکی میں کہا جاتا ہے پھوکے مارنا۔ ساجد خان صاحب کوڈو کو پھوکے مارتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوڈو صاحب کی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ 5-7 منٹ کوڈو صاحب اپنی تقریر جھاڑتے ہیں، اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے کوڈو صاحب اس سائل سے، اپنے شاگرد بیچارے سے احوال پوچھتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساجد خان صاحب کوڈو کس طرح بکلاٹ کا شکار ہیں۔ اور یہ آڈیو ریکارڈنگ ایک مکمل پلانڈ آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ عزیزان گرامی، جو حضرات ساجد خان صاحب کوڈو کی ویڈیوز کو سنتے رہتے ہیں، جو اس نمونے کی آڈیوز کو سماعت کرتے رہتے ہیں، وہ اس کے دو پیچ، اس کے مکر و فریب سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، دیوبندیوں کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ساجد خان صاحب کوڈو ابتدا میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے قد کاذبہ سے پہلے جو عبارت پڑھی ہے اس میں تو کوئی غلطی ان کو نظر نہیں آئی، حالانکہ یہ بڑی مشکل عبارت ہے، بڑی پیچیدہ عبارت ہے۔ اول تو دیکھو کہ جو پچھلی والی عبارت ہے وہ اس ایک لفظ سے زیادہ پیچیدہ ہے، زیادہ مشکل ہے۔ اگر عبارت میں غلطی ہوتی یا غلطی کرنی تھی تو پچھلی والی عبارت میں غلطی کیوں نہیں کی، پچھلی والی عبارت کیوں ٹھیک پڑی؟ ان جملوں کا کیا مقصد ہے؟ کوڈو صاحب ان جملوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قد کاذبہ میں نے ہوش و حواس میں پڑھا ہے، یہ قد کاذبہ میں نے جان بوجھ کر پڑھا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتبار سے جہاں کوڈو صاحب اپنی فنکاری سے اپنے آپ کو آگے جا کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ابتدا کے اندر ہی یہ تسلیم کر بیٹھے کہ یہ ہوش و حواس کے اندر کوڈو صاحب نے قد کاذبہ پڑھا ہے۔ یہ اب اس کی چلاکی کیا ہے، اس کی مکاری کیا ہے، دو نمبری کیا ہے، فنکاری اس کی کیا ہے؟ یہ جو اس نے تمہید باندھی ہے کہ میں نے قد کاذبہ سے پہلے جو مشکل عبارت تھی وہاں پر تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب اس کی یہ تمہید کا مقصد کیا ہے؟ جناب یہ کہتے ہیں آگے کہ میں نے اپنی بعض آڈیوز میں قد کاذبہ کی بجائے کاذبہ بھی پڑھا ہے، بعض میں قد کاذبہ یہ بھی پڑھا ہے اور قد کاذبہ یہ بھی پڑھا ہے۔ اور بعض آڈیوز میں تو آپ سنیں گے کہ میں نے کاذبہ بھی پڑھا ہے، کاذبہ بھی پڑھا ہے، دونوں، یعنی ضرب یضرب سے بھی ہو سکتا ہے، کاذبہ سامیہ سے بھی پڑھا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا مکار آدمی، آپ اس مکار، اس فنکار کی تمام سابقہ آڈیوز کو سنیں۔ یہ کل والی آڈیو کے علاوہ وہ چاہے مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب کے ساتھ گفتگو ہو، یا مفتی شوکت سیالوی صاحب کے ساتھ ہو، یا مولانا مفتی حسن علی رضوی صاحب کے ساتھ ہو، یا مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہو، آپ یہ تمام ریکارڈنگ سن لیں، ان تمام کے اندر جناب قد کاذبہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس بندے کی مکاری ہے کہ میں نے بعض جگہ قد کاذبہ پڑھا ہے اور بعض جگہ قد کاذبہ پڑھا ہے، اور یہ بھی جہاں پر قد کاذبہ یا قد کاذبہ کے جملے ہیں، یہ ہماری ٹکور کے بعد، ہماری گرفت کے بعد جناب نے یہ آڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جناب ہماری گرفت کو اپنے دل پر لے بیٹھے ہیں، اس لیے جناب نے یہ دو کھیلا، مکاری سے کام لیا، کس بیانی دھوکے بازی سے کام لیا، قد کاذبہ یا قد کاذبہ۔ یہ ریکارڈنگ آپ کی کل اپلوڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آڈیوز ہیں ان تمام کے اندر جناب کوڈو صاحب آپ قد کاذبہ پڑھتے ہیں۔ اتنے بڑے جھوٹے آدمی یار۔ اچھا، پھر مزے کی بات، جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح یہ جانتے ہوں گے کہ اگر کوڈو صاحب کی کل والی آڈیو کو بھی سماعت کریں جس میں قد کاذبہ یا قد کاذبہ کے جملے ہیں، واضح طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آڈیو بھی ایڈٹ شدہ ہے۔ ایڈٹ کر کے اس میں
یہ قد کذب کا جملہ شامل کیا گیا، ایڈ کیا گیا. وقد طبعت مرارا في بمبئی وغيرها مع ردها أن من يكذب الله تعالى بالخير والشر أنه سبحانه وتعالى قد كذب. تاکہ یہ باور کرایا جا سکے آڈیو کے اندر، جو آج والی آڈیو ہے، جیسے کوڈو صاحب دھوکہ دے رہے ہیں کہ بعض آڈیو کے اندر میں نے قد کاذبہ پڑھا ہے اور بعد میں قد کاذبہ، یہ قد کاذبہ، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں.